آیت الکرسی مختلف اکابر علماء اور اولیاء مختلف تدابیر کے ساتھ پڑھتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد الفرض بعد الصلاۃ پڑھنے کو فرمایا ہے۔ کہتے ہیں دنیا کی زندگی عزت سے اور بوقت موت آرام و راحت، اور قبر میں نجات عذاب قبر سے ہو جاتی ہے، بشرطے کہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھے۔ شمس الائمہ نے مبسوط میں کہا ہے، اور کاسانی نے بدائع میں، اور ابن نجیم نے بحر میں، اور ابن الحمام نے فتح القدیر میں، اور محدث بنوری نے معارف السنن میں، کہ جن فرائض کے بعد سنن ہے جیسے ظہر مغرب عشاء، وہاں یا تو سنتوں کے لیے جگہ بدلتے بدلتے اس کو پڑھ لے، اور یا یہ کہ سنتوں سے فراغ پر پڑھ لے، اور جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہے جیسے فجر و عصر، بے شک وہاں آپ نماز کے بعد پڑھیں۔ اس عاجز اور فقیر اور نابکارہ کا یہ اعتقاد ہے کہ ادائے سنت کے لیے تو یہی کافی ہے، البتہ مختلف فوائد و برکات کے حصول کے لیے اس کی تعداد بڑھا دی جائے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ، اور اگر صبح اور شام پڑھنا ہو تو 25 مرتبہ۔ عمر بھر کے لیے جنی شیطان آپ کا کچھ بگاڑے گا نہیں، بلکہ ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے خدمت کے لیے کھڑا ہو۔ ناغہ نہ کرے، بس ناغہ بڑا خطرناک ہے۔ بزرگان دین کہتے ہیں ہر شخص وظیفے سے فضا میں اڑ سکتا ہے، لیکن افسوس کہ وہ ناغے کا شکار ہو جاتا ہے۔ ناغہ تو عورت کرتی ہے کیونکہ اس کو حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے، مرد اور طالب علم کیوں ناغہ کرتا ہے؟ اس کا کان یا ناک کینچی سے کاٹ دینا چاہیے، کہ جب اس کو پتہ ہے کہ یہ اچھا اور مفید عمل ہے، اور پھر بھی ظالم اس کو چھوڑ دیتا ہے۔